ہمارے محلے میں ایک دیوبندیوں کی مسجد ہے، مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا ریورٹ ہوا نماز شروع کی تو مجھے وہ وہاں کے عالم صاحب نے نا بازو سے پکڑ کے نا مسجد سے نکال دیا. یعنی پہلے تو میری عادت تھی، میں تحدیث نعمت کے طور پر میں فجر سے اشراق تک مسجد میں اعتکاف کرتا تھا. اب تو کرتے 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 یعنی معاملات بڑے سکڑ گئے کیونکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام شروع ہو گئے تو مشکل ہو گیا میرے لیے. تو پھر میں نماز پڑھ کے نکل آتا تھا. تو بلکہ وہ میں تو آمین زیادہ اونچی بھی نہیں کہتا ہوں، میں درمیانی آمین جو سنت ہے وہ پھر بھی ان کو چپتی تھی، تو ادھر جا کے پڑھا کر یہ وہ میں چپ کر کے سنتا رہتا تھا. میں نے مسجد نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، اس کی برکت میں آپ کو بتاؤں کیا ظاہر ہوئی ہے. یہ تو چاہتے ہیں ہم مسجدیں چھوڑ دیں. آج 15-20 بندے رفع الیدین کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، مسجد گونجتی ہے، مفتی صاحب کو کوئی وٹ نہیں چڑھتا. لیکن اگر میں اس وقت ایک چلا جاتا تو وہاں دعوت، اس لیے میں کہتا ہوں جہاں ہیں وہاں لگے رہیں. یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ ان تک بات پہنچائیں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود ساتھی دے گا. پھر انہوں نے محنت کی، یار آپ لوگ ہمیں غلط بھی سمجھتے ہو، ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو. تو ہمارے ایک بھائی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، وہ مفتی نہیں ہے، ان کا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ہائے 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 سر، لکڑ والے نے کہنا سی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو آڑے مولوی نے تو بخاری مسلم نہیں پوری پڑھی کہ جی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان کی اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. جب تک ہمیں السلام علیکم کہیں گے ہم وعلیکم السلام بھی کہیں گے. لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرو تو پھر ہم ان کا بات نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح جہاں سے آواز آئے نماز پڑھو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ خود بھی پوری زندگی دیوبندی رہے، ان کے والد صاحب بھی تو وہ ریورٹ ہوئے تھے، تو آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اذان میں سے ختم کروا دیں تو ہم نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں یار کدھر نہ بات پہ گی ساڑی. سر دنیا میں آپ نے ایسی زبردستی محبت کرنے والے لوگ دیکھے ہوں گے جو اختلاف رائے کے باوجود کہیں کہ پیچھے اس امام کے. سر یہ ہے چینج، یہ ہے تبدیلی. ٹھیک ہے، سنن کبری البیہقی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی ولی ہے خوارج کے بارے میں. تو یہ دیکھ لیں، یہ بتا رہے ہیں، ایک مفتی نہیں ہے لیکن سارے علم کسی کی میراث تو نہیں ہے نا، کاؤنٹر ویریفائی کریں گے. تو پھر حضرت عمر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں ہر جگہ. ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے، 6-6.5 فٹ کا، یہ ان کی جان. اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا، نماز میں نیت کرنے لگا، مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے. تو دبا کے اونچی آمین کہنی ہے. لیکن میں تو ظاہر جذباتی نہیں ہوتا، میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی. ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم، ابھی ولضالین اس نے کہا نہیں تھا تو اس نے کہا آمین. اچھا ظاہر ہے بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا، وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کہنی. جب اس نے آمین کا امام صاحب قرات ہی بھول گئے. انہوں نے پہلی سورت شروع کی لی الاف قریش، وہ بھول گئے. پھر انہوں نے الم تری کیف فعل، وہ بھول گئے. گھبرا گئے. سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے قلعے تھے، ان کو کون للکار سکتا تھا؟ اچھا جی، دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے، اور اس آواز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا، بالکل قرات بھی بھول گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس طرح اس نے قرات کی. اچھا یعنی جسے کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گے، آج میری شامت آ جانی ہے. سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا تو میں نے کہا یہ اس مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا، وہ بندہ دوسری صاحب میرے ساتھ کھڑا تھا نا، وہ پڑھنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے. اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا، سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا، مولوی کی طرف منہ رہ گیا. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، وہ ملک تھا وہاں کا. اس نے اشارہ بھی کیا بول، تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل، چپ ہی کر گیا. اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا. وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا. ایک دوسرے بھائی تھے، وہ بھی دیوبندی سے ریورٹ ہوئے، ان کو بڑا تنگ کرتے تھے، تو وہ تقریریں پوری اس کے اوپر کرے. اور اس کی آپ حوصلہ دیکھیں سر، یہ حوصلہ ہم نے لوگوں کو دیا نا کہ ممبر پہ ہم تو پتہ نا تقریر بھی ہو رہی ہو تو 2 نفل پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے وہ تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہوتی تھی، وہ سیدھا پہلی صف میں کھڑے ہو کے نا اللہ اکبر
تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہے، اسلام پہ کوئی غصہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو بعد میں وہ مولانا صاحب کو اس نے کہا حضرت صاحب آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہم نے آپ سے قرآن بچپن میں پڑھا ہوا ہے، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ جتنا مرضی کریں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کریں گے، البتہ ہم ایک ایپلیکیشن تھانے میں دے دیں گے کہ عالم صاحب یہاں پہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، پھر پولیس جانے اور ہم آپ کے ساتھ بے حرمتی والا معاملہ نہیں کریں گے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ رد الفساد اور ضرب عضب شروع ہوا ہے، تو جو دہشت گرد مولوی ہیں ان کے فتنوں سے ہم جیسے جو بیچارے انوسینٹ لوگ ہیں نا وہ محفوظ ہیں، ادروائز تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس ملک کو مزید یعنی استحکام کی طرف لے کے جائے، اور یہاں پہ رول آف لا ہو، جوڈیشری کی حکمرانی ہو، کوئی فوجی لیڈر، کوئی ایجنسی کا لیڈر، کوئی پولیٹیکل لیڈر عدلیہ سے اوپر نہ ہو، سب عدلیہ کو اکاؤنٹیبل ہوں، اور دلائل اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ کام نہ ہو جو کچھ ساہیوال کے اندر ہوا ہے، بلکہ جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے عدالت میں پروڈیوس کر کے عدالت سزائیں دے. رول آف لا یہ ہے، یہ انصاف کا نظام، یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچایا.